بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل سے آزاد ہوئے، تب اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ 40 دن کوہ طور پر گزاریں گے، پھر انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن رات عبادت میں مصروف رہے کوہ طور پر، اور ادھر سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ وہ طبی طور پر ایک گمراہ شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ سامری کی ماں نے رسوائی کے ڈر سے سامری کو پیدا ہوتے ہی ایک پہاڑ کی غار میں چھوڑ آئی۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اسے اپنی انگلیوں سے دودھ پلایا اور اسے پال پوس کر بڑا کیا، اس لیے یہ شخص حضرت جبرائیل کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ حضرت موسیٰ کا ہم نام تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والا حضرت موسیٰ تو خدا کا رسول ہوا، اور حضرت جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کروائی۔ حضرت جبرائیل کی پرورش کا اسے کچھ فائدہ نہ ہوا، وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ اور حضرت موسیٰ جو ازلی نیک بخت تھے، اللہ کے ولی تھے، انہیں فرعون کی پرورش سے بھی انہیں کوئی نقصان نہ ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی میں موقع غنیمت جانا اور ایک فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونا چاندی کو جمع کیا، اسے پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا، اور اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے مجمع میں باتیں شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ تو خدا سے باتیں کرنے خود کوہ طور پر گئے ہیں، لیکن خدا تو ہمارے پاس خود چل کر واپس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف دیکھ کر اشارہ کرنے لگا، یہی ہمارا خدا ہے۔ سامری نے ایسا پوری قوم کو گمراہ کیا کہ بنی اسرائیل بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے، وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی ساری قوم نے بچڑے کو بولتے دیکھا تو اس کو اپنا خدا مان لیا، اور اس کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی قوم اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا بیٹھی تھی، بے جان دھڑکا گائے کی طرح آواز دیتا ہے۔ 40 دنوں کے بعد جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا سے ہم کلام ہوئے اور تورات لے کر اپنی بستی کی طرف واپس تشریف لائے اور اپنی پوری قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت ہارون اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ کہا کہ اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا مجھے مار ڈالتے، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ اور مجھے ظالموں سے نہ ملاؤ۔ حضرت ہارون کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا، دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والے لوگوں کو قتل کر دے۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائے اور یہ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ نے چن کر اچھے 70 آدمی ساتھ لیے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب کوہ طور پر لوگوں نے طلب مغفرت کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ میں تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا، تم کو محفوظ کیا، لہٰذا فقط تم لوگ میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔
وہ آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار اس طرح کیا کہ یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر موسیٰ نے اللہ سے کچھ گفتگو کی، ان لوگوں کو زندہ ہونے کی دعا مانگی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔